ہوسٹ ہمارا 8th رکھو ہے، آیت نمبر 73 آپ کھول لیں، آیت نمبر 73۔ تو ہم آیت نمبر 74 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشيات الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آیت نمبر 74۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پر پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی خدا کے خوف سے لرز گر پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ آخری جو قصہ تھا، اس کو ختم کرنے کے ساتھ سارے ان کے اسلاف کی نافرمانیوں کو ان کے سامنے رکھنے کے بعد کہ یہ تمہاری ہسٹری ہے، یہ جو تم ایمان کے دعوے کرتے آئے ہو، یہ تم لوگوں نے نبیوں کے ساتھ کیا ہے، آخری اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب لگائی ہے کہ تم لوگوں کے جو دل ہیں وہ پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ پتھر بھی تو اللہ نے بھی تمثیل دکھائی ہے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں نرم کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے خوف سے لرز پڑتے ہیں۔ لیکن تم جو میں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ تم ایسے ہو کہ جو تم نے علم اپنے اندر رکھا ہے، جو کتاب تمہارے پاس آ چکی اس کو تم نے اپنے اندر ضبط کر لیا، اس میں تحریفات شروع کر دی، اس میں تم نے تنصیفات شروع کر دی، اور وہ کبھی بھی تمہارے اندر سے نہیں نکلے گا، بلکہ تم لوگوں نے ایک نئی شریعت اپنے لیے تصنیف کر دی جس کو تم دوسرے لوگوں پہ لاگو کرتے ہو، اور ایسے ایسے عقائد تم نے بنا لیے آخرت کے متعلق بھی کہ اب تمہارے دل پر وہ روک چڑھ چکے ہیں، تمہارے دل مکمل کالے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری ضرب لگائی ہے ایک بہت خوبصورت تمثیل کے ساتھ کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، لیکن نہ تو تمہارے اندر سے کوئی چشمہ پھوٹ ہے اور نہ تم اللہ سے ڈر۔ اس کے بعد اب خطاب جو ہے وہ جو اہل کتاب تھے موجودہ مدینہ میں اس کی طرف ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ سارا ہسٹری بیان کر کے، اگر آپ نے پچھلے درس سنے ہو پوری ہسٹری اس کے اسلاف کی، جو بنی اسرائیل کی 600 سالہ ہسٹری کو بیان کرنے کے بعد اب مسلمانوں کے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اور کہتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ افتتمعون فیؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہ لوگ ان کے یہ کارنامے ہیں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے سامنے میں نے کھول کھول کے رکھ دی ہیں، تم ان سے توقع رکھتے ہو، ان کی باتوں کی اہمیت دیتی ہو؟ تم جو سوچتے ہو کہ یہ اہل کتاب بھی ہیں، یہ بھی تو موسیٰ کی شریعت والے ہیں، یہ بھی تو کتاب رکھتے ہیں، ان پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے معجزے نازل کیے ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے فضیلت دے کر رکھی ہے 600 700 سال، تو یہ تو آپ سوچتے ہو کہ یہ کیوں نہیں مان لے کر آ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کے سارے کرتوت ان کے سامنے رکھے مسلمانوں کے سامنے۔ انہوں نے تو کبھی صحیح طریقے سے اسلام، انہوں نے کبھی صحیح طریقے سے حضرت موسیٰ کی پیروی کی ہی نہیں تھی، کبھی صحیح طریقے سے شرک سے نکل ہی نہیں پائے، انہوں نے کبھی کتاب پر اس کی اصل جو حکمت کے ساتھ عمل کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اصل میں ہے ہی بس نامی گرامی یہودی یا مسیحی یا پھر اہل ایمان۔ اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وہم یعلمون۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے، ان گروہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کو کلام کو سنا، خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف، یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ غلطی سے اللہ نے اللہ کے کلام سے پھیرے ہیں یا غلطی سے اب پھیر رہے ہیں، یا ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا کلام کیا ہے، یا ابھی ان کو اپنی کتاب کی نہیں سمجھ آئی، بلکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر خوب سمجھا، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی ہے،
آخرت ہو کر آنی ہے، یہ نبی اللہ کی طرف سے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے، یہ جو جتنی بھی الہامی کتابیں یہ اللہ کی طرف سے۔ جب ان کو خوب دانستہ سمجھ آ چکا تھا، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے باوجود انہوں نے اس میں تحریفات جو ہیں، اس کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں کافی قسم ہیں تحریفات کی۔ یعنی ایک واضح موضوع لکھا ہو، اس میں تعویل کر دینا، تعویلات شروع کر دینا، یہ بھی تحریف کی قسم ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ زبان سے ایک لفظ کو اس طرح نکالے اس کا مفہوم ہی بدل دے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد کسی سینٹینس میں کمی یا بیشی کر دی جائے، کسی واقعے کو اس طرح لکھ دیا جائے کہ اس کا بالکل موضوع یا جائے۔ انہوں نے یہ ساری تحریفات کی ہیں۔ انہوں نے تو جیسے ابن جو ہے، ہم کہتے ہیں ابن آدم، عبرانی زبان میں ابن کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی اور اس کو بیٹے کے لیے، اور اب عربی میں بھی ایسی رائج ہو گیا، لیکن انہوں نے تحریف کی، اس کی وجہ سے اتنا بڑا وہ کھڑا ہو چکا عیسائیت کا جو کنسیپٹ۔ کے بعد تحریفات کی اور بھی بہت سی ایگزامپل ہیں، ایون کہ انہوں نے، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں تو آپ اس میں انہوں نے حضرت اسحاق کے لیے وہ والا واقعہ لکھے کہ جو حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا حضرت ابراہیم کو، اسحاق، حضرت اسماعیل کو وہ قربانی والا سارا انہوں نے حضرت اسحاق کے لیے لکھے، کیونکہ عداوت تھی دل میں، ان کو عداوت تھی کہ وہ جو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کے اچھائی جو دوسروں کی ہوتی ہے وہ بھی اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور جو برائی اپنی ہوتی ہے دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں، ان میں بھی یہی بیماری ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کی جو فضیلت تھی اس کو اپنے پہ لیا کہ حضرت اسحاق ہمارے والد تھے، ہم ان کی اولاد میں سے، تو یہ فضیلت بھی ہمیں ملی۔ اس طرح کی کافی تعریفات ہیں جن کی فہرست ہے پوری، انہوں نے وہ اس میں کی، انہوں نے رجم کی سزا کا انکار کیا، وہ کافی ایک سوال، سارے تحریفات ہے جو ان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان گروہ کا تو یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، سمجھا بوجھا، بالکل واضح ہو گیا کہ شرک اپنی، اب صرف اللہ کی پیروی کرنی ہے، معجزات اتر آئے، اتنی دفعہ آپ کو سزا مل گئی، لیکن پھر انہوں نے بھی اس کو کیا، ان کی اولادوں نے بھی اس کیا، اور اب سلسلہ یہاں تک آ چکا ہے کہ ساری پروفیسیز حضور اور کتاب کے متعلق کی گئی تھی، قرآن کے متعلق، وہ پوری ہو چکی ہیں، اور ان کو بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اب بھی یہ سمجھ بوجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب تک انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ آخرت میں تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ساری تحریفات تھی جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کے بولا کہ یہ لوگ سے تم اتنے، یہ سمجھنا مت کہ یہ ایسے ہی مان لیں گے، یہ تو ہیں ہی اندر سے کالے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں، تو جب یہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، یعنی ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے، پاگل ہو گئے، ان لوگوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں ساری بات کو، کہ اللہ مسلمانوں سے کہا نا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ تحریفات کرتے ہیں، تم ان سے دعوے رکھتے ہو کہ ایمان لانے کی، تو اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں اس کو کہ یہ تو منافق ہیں سارے، اندر سے کچھ ہیں اوپر سے کچھ ہیں، اوپر سے آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم بھی شریعت کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، اس رسول کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، پاگل ہو گئے، ہم اپنی کتاب کو چھوڑ دیں، ہم اپنی شریعت کو چھوڑ دیں۔ اس کی ایک مثال حدیث میں بھی ملتی ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف، ہماری امہات میں سے جن کا نام تو بول رہے ہیں، ان کے والد صاحب اور ان کے چچا یہود کے علماء میں سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ بھی ان سے ملے گئے، اور واپسی پہ ان کا مکالمہ آتا ہے کہ چچا پوچھتے ہیں ان کے والد سے کہ کیا یہ واقعی وہ نبی ہے؟
ان کے والد کہتے ہیں ہاں بالکل وہی نبی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کہتے کبھی نہیں، میں مر جاؤں گا میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ یعنی سمجھتے بوجھتے انکار کر رہے۔ پروفیسیز وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ان کے سامنے جا کے یہ باتیں مت بتا دو کہ ہماری کتابوں میں تمہارا تذکرہ ہے، کہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ ایک ایسا نبی اس دنیا میں لے کر آئے گا اور تم میں سے اٹھائے گا، تمہارے بھائیوں میں سے اٹھائے گا، جس کی زبان میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا، اس کی زبان سے اللہ کا اپنا کلام جاری کرے گا، یہ مت بتانا، ورنہ یہ حجت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی عقل تھی، یہ ان کی سوچ تھی کہ ان سے بچا لیں گے اللہ کے سامنے تو یہ کچھ بیان ہی نہیں کر پائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو یہاں پہ کھولتا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے ان کے اس جو عمل کا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو سب باتوں کی خبر ہے۔ یعنی انسانوں کو تو تم دھوکہ دے دو، تم صحابہ کو تو دھوکہ دے دو گے، مسلمانوں کو تو دھوکہ دے دو گے، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ جب کہ تم جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تمہارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جانتا ہے، تو تم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ سامنے یہ بات چھپا لو؟ اتنی بڑی تہمت کہ اللہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو پہلے ظاہر کرتا ہوں کسے کھولتا ہے، اور ان کو جواب بھی یہاں پہ دیتا ہے، انسانوں سے تو تم بچ جاؤ گے لیکن اللہ سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ تم آج بھی ہم دیکھیں نا، آج بھی کافی لوگ جو ہیں اندر سے وہی پس وہی نفاق، لیکن اوپر سے یا فزیکل گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح ہی ہاتھ میں تسبیح اور یہ، یا پھر بول چال میں ایسے بڑے خوش بول چال والے ہیں، بہت اچھی طرح بات کر رہے ہیں، بڑے اللہ اور الحمدللہ اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور استغفر، بڑی باتوں میں تو فلاسفی میں وہ بتا رہے ہیں لیکن عمل ایک بھی نہیں، ایک بھی مسلمانوں والا کام نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کے سامنے تم حال ہو گئے، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے تم جو بھی تم کرو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا بھی ہے۔ پہلا جو گروہ تھا سمجھتے بوجھتے جنہیں تحریف کی، وہ ظاہری بات ہے وہ دماغ ہے، اس ٹائم بھی یہ بدقسمتی ہو چکی تھی جو آج ہو چکی ہے کہ آج کی آسمانی کتاب عام لوگوں سے بہت دور ہے۔ اس ٹائم بھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس ٹائم جو ہو رہا تھا آج بھی یہ ہو رہا ہے، اس ٹائم بھی عام لوگوں سے بالکل آسمانی کتاب کو دور کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ عربی زبان وہاں پہ ایک قسم کی رائج تھی، وہاں سارے کتاب جو تھی وہ یہ عبرانی زبان میں تھی، ترجمہ بھی اس طرح نہیں ہوا ہوا تھا، لوگ بھی امید تھے، بالکل علماء نے اس کو شریعت کو تصنیف کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب میں لکھا تھا، جو وہ کہتے تھے وہ اس کو مان لیتے تھے، یا پھر دوسرے گروہ ہوتے تھے جن کا بھی ذکر ہے، تو ان میں سے دوسرا گروہ امیوں کا ہے، انہیں مینز جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، یعنی بے بنیاد، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جن کی کوئی سند ہی نہیں، وہ بنیادیں بنا لی ہیں، تعویلات پہ تعویلات، سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بس ہمارے تو والد یہ تھے، ہمارے تو آباء و اجداد یہ تھے، ہم تو ایسی قوم ہے جس کی قوم کی ہسٹری میں اس طرح کے پیغمبر ہیں، یہ ہے اور ہم یہ ہیں، اور ہم ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنم چکے گی بھی، اور یہ بس بے بنیاد کہ بنیاد تو کتاب اللہ ہے، جو بھی کتاب اللہ ہے، بنیاد تو نبی ہے، بے بنیاد ایک باتیں گاڑے تھے یہ آج بھی۔ آپ دیکھیں نا، اگر جو قرآن بنی اسرائیل کے لیے اس زمانے میں کہہ رہے ہیں آج بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ آج کے لوگوں سے مخاطب۔ ان میں سے ان بھی گروہ ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امید اور آرزو کے لیے بیٹھے اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
فویل لہم مما مما کتبت ایدیہم ویل لہم مما یکسبون، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کو نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب مرتب کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے شریعت۔ جو کتاب کا لفظ ہے نا، یکتبون کتاب، کتاب کے معنی بہت تین چار معنی میں استعمال ہوئے قرآن میں۔ اس کے ایک معنی شریعت کے بھی، یعنی حلال اور حرام کے فرق۔ وہ جو آپ کی آیت ہے کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، اس میں وہ فرض کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے۔ اس طرح کافی معنی ہیں۔ یکتبون انہوں نے کتب کیا کتاب ہر شریعت کو، انہوں نے لکھا شریعت یا تحریر کیا سے شریعت کو، یہی ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس آئے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرے۔ ان کے لیے ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ اس سارے بیان کو دوبارہ سے کھول رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو دونوں گروہ ہیں کہ ایک نے کتاب کے علم کو اپنے اندر ضم کیا ہوا ہے، لیکن وہ باتیں کچھ اور ہیں، وہ تحریف کرتے ہیں، وہ تصنیف کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہماری اجارہ کرتی کہ ہم اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، یہ قائم ہے، اور پھر وہ مال کمانے کے لیے زکوٰۃ کے عاملین کو مال ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کافی جو تریفات ہو چکی تھی وہ کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ ہلاکت ہے، اب یہ اس زمانے میں آ چکے ہیں، اس مقام پر کھڑے ہو چکے ہیں کہ نبی ایک آ چکا ہے، پتہ ہے کہ نبی واقعی حقیقت واقعی یہ حق پر ہے، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اب وہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں، ہم تو اپنی کتاب کے ماننے والے ہیں۔ جو امی گروہ ہے ان کو پاس تو علم ہی نہیں، بس بے بنیاد آرزو ایک لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے، تو اللہ کہتے ہیں دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو مال بھی اس سے کماتے ہیں تو اس سے بھی ہلاکت ہے۔ تھوڑی سی زیادہ گردی قائم کر لیں گے، تھوڑی سی یہ بدماشی اپنی قائم رکھ لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ آخر کار اللہ کے پاس آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی ہے اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے؟ جب بات ایسی ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان دونوں کی باتوں کو اہل علم تھے وہ باتوں کو چھپاتے، تو اللہ ہوتا ہے تمہارے پاس کوئی سند ہے اس بیان کرو مجھے، اللہ نے تم سے کوئی عہد لی جس کی خلاف ورزی کو نہیں کر سکتے؟ یا پھر جو پھر اس کے بعد جو امی ہیں ان کی باتوں کو ان کی بات کو جواب دے کہ یا پھر ایسی بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں ڈال رہے ہو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سند یہاں بتا رہا ہے کہ کتاب اللہ سند، وہ کہانیاں یا وہ ایسے قصے یا ایسے خیالات یا ایسے عقیدے جو اس زمانے میں بھی گھڑ لیے گئے ہیں وہ سند نہیں بلکہ کتاب اللہ سند۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بل من سب وسیعات، اس سے پہلے سمجھ لے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں نا تو یہی ہو رہا ہے۔ آج یہ خطاب سیدھا بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، ان کو معزول کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، لیکن ہم بھی معزولی والے کام کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے وہم و گمان میں رکھ لیا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں جہنم کی چھوئے گی، ہم تو نبی محمد رسول اللہ کے امت تھی۔ یہ باتیں بنی اسرائیل بھی کرتے تھے، کوئی فرق نہیں۔ اس کا جواب جو بنی اسرائیل کو ملا تھا نا اگلی آیت میں، ہمیں بھی آخرت میں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئات وآحاطت یہ خطیئت اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو بدی بھی تم نے سے کمائی ہے، جو بھی اپنی برائی کی جس میں وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوست کی، اور جس کو بھی اس کی برائی نے پکڑ لیا، جس کو بھی اس کی برائی نے آخرت میں پکڑ لیا دوزخ میں جائے گا۔ اصحاب النار وہ اصحاب النار کے ساتھ رہے گا، دوزخ کے ساتھیوں میں رہے گا۔
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹینڈرڈ رکھے کہ جس نے برائی کی اور جس نے پھر جا کے اس کی برائی کو پکڑ لیا گیا آخرت میں، وہ جائے گا دوزخ میں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت، وہ تو جنت کے ساتھیوں میں سے ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ نے وہ ساری بات سامنے رکھی. ان کے وہم و گمان تھے غلط. پہلے کتاب میں تحریف کی، اس سے شریعت تصنیف کی، بے بنیاد عقائد آئی جو، اور اس کے بعد یہ وہم و گمان کرنے لگے کہ ہمیں تو جنت کی آگ چھوئے گی نہیں. یہ چار چیزیں آج آپ دیکھیں، آج معاشرے میں اس طرح ہی آئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی قرآن کے ذریعے سے، اسی لیے قرآن آخری بات کے لیے ہے کہ ہر زمانے کی برائیوں کو اس میں کر دیا کہ اس کا علاج بھی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے آج بھی اپنی علاج بھی اس کا بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ تمہیں آفت نہیں چھوئے گی، بلکہ جس نے برائی کی، اس کی برائی نے پکڑ لیا اس کو، وہ جہنم میں جائے. اور جس نے ایمان لایا، جس نے نیک عمل کی، وہ جنت میں ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی خاندانی تعصب یا کوئی ایسا تعصب کہ ہم تو فلاں کی امت، ہم تو اس کی امت، یا ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ایسا کوئی بات نہیں. نیکی کرو گے تو اللہ کے نزدیک اجر پاؤ گے، برائی کرو گے اللہ کے نزدیک. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن جب بندہ یہ پڑھے گا تو ختم ہو جائے گے سارے تعصبات جو قائم کیے گئے ہیں کہ فلاں کی اگر یہ نہ کی تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. کہ قرآن زنجیروں کو توڑ. 1 منٹ رہ گئی میٹنگ میں، رکوع ختم ہو چکا ہے اور آج کا درس بھی ختم ہوا. معذرت خواہ ہوں یار، جو ٹیکنیکل پرابلم ہوئی، انفارچونیٹ تھا. جس کا کوئی سوال ہے وہ میٹنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی جیسے ہی ختم ہوتی ہے نا، اسی لنک کو دوبارہ آپ کو نیو لنک میں دے دیتا ہوں، بلکہ اسی لنک کو آپ دوبارہ بھی کر لیں. تو کسی کو کوئی سوال ہو اس ریلیٹڈ تو بلکہ کام کرتے ہیں، جس کا کوئی سوال ہو نا اس ریلیٹڈ، وہ اپنے گروپ میں یا اپنے ایڈمن کو بھیج دے تو اس کا جواب دیں. تو میٹنگ اینڈ ہو چکی ہے. ہاں یار ایک دفعہ یہ بھی